من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. صلوات. آغاز کیا جائے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم محمد حسین ابن سید اقبال حسین کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک صالح فرزند نے اپنے صالح مرحوم والد کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی ہے. اور جب میں صالح کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرحوم ہر وقت مسجد کی محراب میں رہتے تھے یا ڈاکٹر رضوان صاحب کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح رہتی ہے. جب میں کہتا ہوں عمل صالح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہوتی ہے وہ عمل صالح کا امین ہوتا ہے. اسی لیے ہم ہر مرنے والے کے جس کے دل میں محبت اہل بیت ہوتی ہے یہ کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اور یہ اولاد کی بھی سعادت ہے اور اس باپ کی بھی جس کے ایصال ثواب کا اہتمام اولاد کرے. کیونکہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ وہ اولاد جو زندگی میں ماں باپ کی خدمت کرتی ہو لیکن اس کے گزر جانے کے بعد ایصال ثواب کا اہتمام نہ کرے وہ حقوق والدین کے زمرے میں آتی ہے. یعنی ایسی جس سے ماں باپ ناراض ہو. ایسی اولاد کہ جس سے اگر زندگی میں اطاعت میں کچھ کمی رہ گئی ہو لیکن اگر گزر جانے کے بعد اہتمام کرے ایصال ثواب کا تو پروردگار اس اولاد کو بھی صالح اولاد میں شمار کرتا ہے. اور انہوں نے دیکھو آپ مرنے والے کے لیے کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں, کسی بے لباس کو لباس دے دیتے ہیں. وہ کھانا جو آپ بھوکے کو کھلاتے ہیں وہ نہیں پہنچتا ہے. پروردگار عالم کے یہاں انتظام یہ ہے کہ آپ یہاں کھانا کھلاتے ہیں اور وہ وہاں پر طعام ہائے جنت میں سے آپ کے مرحوم کو کھانا پیش کرتا ہے. آپ بے لباس کو ایک لباس دیتے ہیں مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے تو وہ لباس نہیں ملتا ہے. اس سے بہتر لباس جو پروردگار عالم نے
رکھا ہے اپنے خاص بندوں کے لیے، تفصیلات کا وقت نہیں ہے، وہ اس مومن کو ملتا ہے۔ لیکن جب آپ ایصال ثواب کے لیے ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو جیسا کرتے ہیں ویسا ہی منو ان مل جاتا ہے۔ محمد علی محمد صلوات۔ اب آپ نے سوچا کہ جو لباس دیا اس سے بہتر ملا، جو کھانا دیا اس سے بہتر ملا، ذکر اہل بیت جیسا کیا گیا ویسا ہی ملا۔ یہ کہہ اس لیے رہا ہوں کہ آپ بھی سمجھ لیں کہ ایصال ثواب کی بہترین صورت ذکر اہل بیت کی شکل میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز اپنا بہتر رکھتی ہے اس سے بہتر وہ دیتا ہے۔ ذکر اہل بیت سے کوئی شے بہتر ہوتی؟ دیکھیے تھکے ہوئے آپ بھی ہیں، تھکا ہوا میں بھی ہوں، لیکن میں تیار ہوں۔ تھوڑا سا وقفہ نماز مغربین کا کر لیں گے پھر تیار ہیں، اور اگر توجہ نہیں تو انشاءاللہ 9 بجے تک میں گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ وقت میں نے پہلے بتا دیا ہے، کوئی یہ نہ کہے معلوم ہوتا تو میں پہلے اٹھ جاتا۔ 9 بجے تک میں انشاءاللہ آپ سے مخاطب رہوں گا۔ پروردگار عالم نے کرم فرمایا اور ہر یعنی عدم سے مخلوق کو وجود دیا۔ آج سے تقریباً 2 ہفتے قبل اسی مقام پر میں نے ایک مجلس ایصال ثواب سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ پروردگار نے سب کو بنایا، کسی کو خلق کہا، کسی کو چال کہا، کسی کو اصطفیٰ کہا، کسی کو ارسال کہا۔ آپ کے ذہن میں ہوگی یہ بات، اور میں وہیں سے بات شروع کر رہا ہوں۔ اس نے بنایا، اس نے خلق کیا، اور خلق کرنے میں اہتمام یہ کیا، جس کو بنایا کسی چیز سے بنایا۔ آدم کو بنایا مٹی اور پانی سے بنایا، انسانوں کو خلق کیا، خلقنا الانسان من نطفۃ، ایک خاص پانی سے بنایا، کسی کو مٹی سے بنایا، کسی کو پانی سے بنایا، کسی کو سلالے سے بنایا۔ لیکن اس کائنات میں موجودات محمد والے محمد وہ ہیں جن کو کسی شے سے نہیں بنایا۔ آدم کو مٹی سے بنایا، پانی سے بنایا، اس لیے کہ جب آدم کو بنایا تو مٹی تھی، جب آدم کو بنایا تو پانی تھا، جب کسی انسان کو بنایا تو ایک انسان تھا۔ لیکن جب محمد والے محمد کو بنایا کچھ تھا ہی نہیں۔ تو یہیں سے مخلوقات کی 2 شکلیں بنی۔ وقت زیادہ ہوتا تو میں اور تفصیل میں جاتا، کم از کم 2 شکلیں بنی۔ کیا؟ ایک وہ جو شے سے بنے، ایک وہ جو لا شے سے بنے۔ جو شے سے بنے وہ شے بنے اور ہلاک ہو گئے، جو لا شے سے بنے وہ مشیت بنے اور جاویدہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ جو شے سے بنا وہ خلق ہوا، جو لا شے سے بنا لفظ یاد رہے وہ ابتدا ہوا۔ سوچ کر میں آیا تھا کہ آج آپ سے بات کروں گا محاط اور محیط پر، لیکن اب نہیں، زیادہ آپ پریشان نہ ہو، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو جس کو بنایا شے سے وہ خلق ہوا، اور جو بنا مشیت سے وہ خلق نہیں ہوا، وہ ابتدا ہوا۔ اچھا دیکھو پھر سمجھ لو، ابتدا الف بے تے دال الف نہیں، الف بے تے دال عین، ابتدا۔ اسی سے بدیع السماوات والارض، بدی ابتدا،
اور ایک اور لفظ مجھے ملتا ہے حدیث ائمہ معصومین میں، آپ نے فرمایا اختراع کیا. کیا مطلب؟ باقی چیزیں خلق ہوئی، یہ اختراع ہوا. اب فرمایا میرے ساتویں امام نے کہ جو اختراع ہوا وہ تھا مقام ہویت پر. ٹھیک ہے. تو اب بات آگے کی، میرے ساتھ ہے نا؟ تو دیکھیے عزیزو، یہ ابتدا ہوئے، باقی سب چیزیں خلق ہوئی. زمین خلق ہوئی، آسمان خلق ہوا، چاند خلق ہوا، سورج خلق ہوا، جبل خلق ہوئے، میدان خلق ہوئے، حجر خلق ہوئے. جو خلق ہوئے شے سے وہ لاشے کے تصرف میں رہیں گے. زیادہ مشکل بات نہیں کہی میں نے بھائی. ایک بنا مشیت سے، ایک بنا شے سے. جو مشیت سے بنا وہ تصرف رکھتا ہے ان پر جو شے سے بنے. یہی وجہ ہے جب چاہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جب چاہا ڈوبے ہوئے آفتاب کو پھر سے بلا لیا، جب چاہا ستارے کو گھر پہ اتار لیا، جب چاہا جانوروں سے سجدہ کرا لیا، جب چاہا سنگریزوں سے کلمہ پڑھوا لیا. کیوں؟ تصرف ہے نا. کیونکہ وہ لاشے ہے اور یہ شے ہے، وہ مشیت ہے یہ شے ہے، وہ ابتدا ہے اور یہ کلو شیء ہالک الا وجہہ، یہ ہلاک ہو جائے گی. عزیزو، یہی یاد دہانی تھی تصرف کی جو مجمع عام میں محمد مصطفیٰ نے امت محمدیہ کو کرائی تھی. کچھ حضرات تو پہنچ گئے. کیا یاد دہانی تھی؟ الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تصرف نہیں رکھتا؟ تو ایک پیغام یاد رکھیے گا، تصرف و اختیار بنیاد یقین ولایت کا نام ہے. تصرف ہے، تصرف ہے. کس کا؟ پھر یاد کر لیجئے، ایک بڑی مشکل منزل کی طرف لے جا رہا ہوں بہت جلدی سے. جو مشیت سے بنا ہے اس کا تصرف ہے شے پر. جو مشیت سے بنا ہے وہ اختراع ہوا ہے، جو شے سے بنا ہے وہ خلق ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے اکثر موقعوں پر ایک جملہ کہا ہے، اور وہ یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پروردگار جو باقی رہنے والا ہے اس کی مخلوق فانی ہو. یہ نہ سوچیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا جملہ واپس لے رہا ہوں، نہیں، میں بڑی تاکید کے ساتھ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ عین بقا ہے، اس کی مخلوق فانی کیسے ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ ایک عالم سے جہالت کی بات کی توقع کرتے ہیں آپ؟ کسی پڑھے لکھے آدمی سے، کسی عقل مند آدمی سے بے وقوفی کی بات کی توقع کر سکتے ہیں آپ؟ اللہ ہے باقی، جو بنائے وہ فانی. کیا ممکن ہے؟ نہیں نا. تو پھر یہ ہوا کیا؟ یہ موت آ کیوں لیتی ہے؟ آیت پڑھ رہا ہوں، هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا. ایسے آگے نہیں جانا ہے. موت کو اور حیات کو. اگر یہ ترتیب ہی ہوتی، حیات اور موت کو خلق کیا، اب دیکھو گا کتنے حضرات انتظار کر رہے ہیں افطار کا، اب پتہ چلے گا. اگر آیت ہوتی حیات اور موت کو خلق کیا تو کوئی انسان بھی نہ مرتا. یہ نہیں فرمایا خلق الحیات والموت، خلق الموت والحیات. پہلے موت ہے، چونکہ موت پہلے بنی ہے اس لیے موت کو تصرف مل گیا ہے حیات پر. بات واضح ہوئی؟ اچھا اب عرض کر رہا ہوں آپ سے، لیکن یہ موت و حیات دونوں ہیں کیا؟
खल्क। हमने अभी क्या तय किया है? कुछ हैं जो बने हैं लाशे से, वो इब्तिदा है, ये खल्क हैं, तो क्या उनको मौत आ सकती है? भाई मैं अभी तक 4 और 9 बजे तक बात खत्म करूं। इन्होंने कहा नहीं आ सकती मौत। मेरे एक मोहतरम दोस्त ने मुझे एक मकाला दिया कुछ दिन पहले, तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी इल्मी गुफ्तगू है, और मैं एक इशारा देते हुए गुजर रहा हूं यहां से। इन्होंने कह दिया नहीं, मौत नहीं आती। क्या कुरान में ये आयत नहीं है? इन्नका मय्यतुन, जो सूरह ज़ुमर की आयत है और गालिबन 30वीं है। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। ऐ रसूल तू भी मुर्दा। मैं कहता तो अस्तगफिरुल्लाह कहते, मैं तो आयत पढ़ रहा हूं। वो इन्नहुम मय्यतून, और ये भी मर जाएंगे, तू भी मर जाएगा। नहीं 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 नहीं, पीछे आ जाओ, सूरह आले इमरान में वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं मगर अल्लाह के रसूल, कद खलत मिन क़ब्लिही रुसूल, इससे पहले भी रसूल गुजरे। अफ़इन माता औ कुतिला, अगर ये मर जाए या कत्ल हो जाए, अब बताइएगा, फिर सवाल कर रहा हूं, ये क्या बात हो रही है? अफ़इन माता औ कुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। अच्छा एक मिनट, क्या अल्लाह को मालूम नहीं है मोहम्मद मारे जाएंगे या कत्ल होंगे? मरेंगे या कत्ल होंगे? ये कह क्यों रहा है कोई माता हो कोतेला? वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह मौका मिला तो फिर अर्ज करूंगा। मालूम होता है तसल्सुल मोहम्मद में कोई ऐसा सिलसिला है, किसी को मरना है, किसी को कत्ल होना है। बस इससे ज्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगा। अच्छा तो एक बात बताना, आपने कहा कि जो मकाला निगार थे उनका भी जो मौजूद है, 12 इल्मी बहस थी वो, लेकिन कि भाई रसूल को मौत आई, कौन कहता है मौत नहीं आई? वाकई कौन कहता है मौत नहीं आई? मौत आई, कुरान ने कह दिया अफ़इन माता, तो मौत आई, मानना पड़ेगा। एक बात तो बताना, ये शहीद जो मरता है उसको मौत आती है या नहीं आती है? आप कह रहे आती है, लेकिन कुरान ने कहा ला तक़ूलू लिमन युक़तल, उनको ना कहना मुर्दा। नहीं, ला तहसबन्ना लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवात, उनको मुर्दा सोचना भी नहीं। तो अब मैं पूछ सकता हूं मुफ्तियाने दीन से, शहीद की बेवा से क्या निकाह हो सकता है? कुरान कह रहा है मुर्दा ना मानना। क्या मतलब है? मतलब यह है कि मरने के प्रोसेस से तो गुजरा, मुर्दा नहीं है। तो एक बात कहूं, जिसकी एक तालीम पर अमल करने से इंसान हमेशा जिंदा रह जाए, जो तालीम कर रहा हो उसकी हयाते जावेदानी पर कैसा शक? थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, वक्त है कुछ मेरे पास। देखिए, एक आलिम है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक प्रोफेशनल है, मर जाता है। मरने के बाद अब वो डॉक्टर इलाज कर सकता है? बताइए, मैं सोच के नुक्ते पर ले जा रहा हूं आपको। वो आलिम मसला बता सकता है, नमाज पढ़ा सकता है, वो इंजीनियर किसी बिल्डिंग का नक्शा मुरतब कर सकता है, कब मौत आ गई। यानी मौत नाम है इस अमर का कि स्टेटस खत्म हो जाता है। ये उस मौत की बात है जो खल्क के बाद हुई। मैं मुख्तसर रख रहा हूं, क्यों? जो खल्क के बाद वाली मौत है उसमें रुतबा खत्म हो जाएगा। अब कोई नहीं कहेगा कि फला आलिम है,
مرنے کے بعد کیا کہیں گے؟ تھے، ڈاکٹر صاحب تھے، انجینئر تھے، شاعر تھے، فلسفی تھے، مورخ تھے، محدث تھے. اب میں کہہ رہا ہوں محمد رسول اللہ. وہ اتنے ترجمے میں نے کیے، اس کا آپ کریں. محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ فرق ہے امت کی موت میں اور پیغمبر کی موت میں. محمد آل محمد صلوات. اچھا، میں نے کہا کہ ڈاکٹر مر جائے علاج نہیں کر سکتا، عالم مر جائے مجلس نہیں پڑھ سکتا، پھر آپ پہنچائیں گے ثواب، وہ آپ کو فیض نہیں پہنچا سکتا ہے. لیکن یہ پیغمبر ہے، سپرد خاک کیا جا چکا ہے، دوسری خلافت ہے. بارش نہیں ہو رہی ہے، کہا کہ اس وقت ہم نے فلاں کو وسیلہ بنایا، فلاں کو وسیلہ بنایا. آج کس کو وسیلہ بنائے؟ تو کسی بیوی نے مشورہ دیا کہ ایک روشن دان سے قبر محمد سے اتصال کرو اور پھر دعا کرو. بارش ہو گئی. آپ سمجھے؟ جیسا زندگی میں فیض پہنچا رہا تھا ایسا ہی مرنے کے بعد فیض پہنچا رہا ہے. اسی کو تو ثابت کیا ہے. اس لیے ایک بات کہہ رہا ہوں اور جوانوں سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں، ایک میسج ہے جو دیا جاتا ہے. اور آپ کو بتاؤں میں آج ایک بات، دشمن خطرناک نہیں ہوتا جتنا منافق خطرناک ہوتا ہے. اس لیے دشمن کے لیے 2-3 آیتیں کہہ کر قرآن رک گیا، لیکن منافق کے لیے 2 رکوع کا سورہ بھیجا. کیونکہ پیغام یاد رہے، اور بچوں کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، کیا ان میں سے کوئی بھی خاص تنفس سے ساتھ ہو یا تنفس کے بعد ہو کبھی ماضی نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ حاضر ہوتا ہے اور ہمیشہ ناظر ہوتا ہے. 2 لفظ دے کے بھیج رہا ہوں، حاضر ہوتا ہے یا ناظر ہوتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ اب علی سے مدد نہ مانگو، اب 12ویں سے مدد مانگو، دیکھا آپ نے منافق کا اختیار کیسا ہے، مقابلے پہ کس کو لایا ہے. یہ پیغام دے رہا ہے کہ یا علی مدد نہ کہو، اب قائم آل محمد سے مانگنا. قائم آل محمد سے تو یہ دنیا قائم ہے. علی اس وقت بھی دے سکتے تھے، آج بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، بات واضح ہو رہی ہے نا. علی اس وقت بھی، اسی لیے میں نے کہا تھا علی امیر المومنین ہے، سردار ہونے کے معنوں میں نہیں. نہیں کبھی ایک بات کہہ کے ان بچوں کو یاد رہ جائے گی، بزرگوں کو یاد نہ بھی رہے تو کیا ہے؟ علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں بھیا؟ میں نے محمد رسول اللہ بھی کلمہ پڑھا نا، علی ولی اللہ. 12ویں امام کا نام لیجیے اب کلمہ ہے. یاد رکھنا، جال جو بنتا ہے نا وہی کھو سکتا ہے. میں بہت اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے حق کو بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ نام کیوں نہیں. بھائی اس گھر میں نہ موت آتی ہے نہ کوئی مردہ ہوتا ہے. کیوں؟ سنو، علی ہے امیر المومنین. کیوں ہے امیر المومنین؟ اس لیے نہیں کہ سردار ہے. میں نے اس سے پہلے دیکھا کون سا امام ہے جو سردار نہیں ہے اس گھر میں؟ حسن سردار نہیں ہے، حسین سردار نہیں ہے. امیر المومنین. کسی نے امام حسن کو کہا کہ امیر المومنین تو آپ نے بڑا بے ادب، خاموش ہو جا، سوائے میرے بابا کے کوئی امیر المومنین نہیں ہے. کیوں؟ یا سردار کے معنوں میں نہیں ہے. امیر المومنین امیرتن سے ہے جس کے معنی ہے رزق پہنچانے والا. اب کوئی بچہ یہ سوچتا ہوا جائے گا کہ کیا
बाकी आइम्मा रिज़्क़ नहीं पहुंचा सकते? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं, लेकिन अली आइम्मा को भी रिज़्क़ देता है। तो इस घर में मौत नहीं आई। मौत है जो बेबसी लाती है, मौत है जो मजबूरी लाती है, मौत है जो बेख्तियारी लाती है, मौत है जो इस्तरार लाती है। यही वजह इस घराने पे कभी इस्तरार नहीं हुआ। जो दुनिया वालों के लिए इंतहाई इस्तरार का वक्त था, इस घराने से हमने ये आवाजें सुनी है। कभी आवाज दी फुस्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम वली कामयाब हुआ। कभी आवाज आई रिज़न बिक़ज़ाइक व तस्लीमन लिअम्रिक, दुनिया वाले मुश्किलों में पड़े तो लोगों को मदद के लिए बुलाने लगे। ये घराना कहने लगा जो आया है मुकाबले पर मेरे खून का प्यासा है, तुम में से जो जाना चाहता है चला जाए। इधर मुसीबतें बढ़ती गई, उधर हुसैन के चेहरे की नूरानियत में ऐसा इजाफा होता गया कि दुनिया देख रही थी। और हुसैन को देखकर कलिमा पढ़ने वाले कितने होंगे, कभी मौका मिला तो फिर बताऊंगा। हुसैन का हर इम्तिहान अजीम तरीन इम्तिहान था। ये बात हुई अदम मारिफत में लोग कहते हैं वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। कहने लगे ये आयत हुसैन की शान में नाज़िल हुई है। नहीं भाइयों, नहीं दोस्तों, नहीं बुजुर्गों, नहीं, हुसैन की शान में नहीं आई। ये आयत कह रही है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, बिशैइन मिनल खौफ, थोड़े से खौफ थे, थोड़ी सी भूख से, थोड़े से औलाद के नुकसान से। हुसैन का कोई इम्तिहान थोड़ा नहीं था। हुसैन पर तो मुसीबतों के पहाड़ थे जो टूट पड़े थे। यहां तक के जब लाशे अकबर पे झुके, गाड़ी में कोई बात सफेद नहीं था। जब कर उठाया तो ये लगा हुसैन के दिल में जज्बात मोहब्बत नहीं थे। ऐसा आलमे गुर्बत है जब लाशे अकबर पे चला था, लिकाए मुर्तजिल दाई तरफ था, हुसैन बाई तरफ चले थे। ज़ैनब ने आकर के भैया लफ्ज़ सुन सको तो सुन लेना। लिखते हैं जैसे नाबीना को रास्ता बताते हैं ना, ज़ैनब ने आके कहा भैया इधर चले जाओ, इधर से आवाज़ें अकबर आ रही है। ये इम्तिहान है, ये इख्तियार के साथ है, इसलिए कि हुसैन ये कह रहे थे अगर मेरे नाना का दीन मेरे कत्ल के बगैर नहीं बचता तो आओ तीरों तलवारों ने वो हुसैन के जिस्म को छलनी छलनी कर दो। जब लाशे असगर बना के फारिग हुए तो किसी ने आकर सलाम किया। बस एक जुमला सुनो, 2 मिनट बाकी है। किसी ने आकर सलाम किया। मौला ने मर्तबा पूछा भाई कौन है इस आलम गुर्बत में मुझे सलाम करने वाला? मेरे सलाम करने वाले तो चले गए। और जब कुछ गुफ्तगू हुई और उसने कहा मौला आप कौन है, आप नाम बता दें, तो फरमाने लगे भाई मेरा नाम न पूछ, आलम गुर्बत में मेरे बहुत नाम हो गए। मैं गरीब भी हूँ, मैं प्यासा भी हूँ, मैं मजलूम भी हूँ, मैं मुसाफिर भी हूँ। भाई मेरा नाम न पूछ, अगर मैंने नाम बता दिया तेरी बेटी की आस टूट जाएगी। तू सफर में है, बेटी इंतजार कर रही है। कमाला शायद नजफ का वास्ता, नाम बता दो, नाम बता दीजिए। ये तो न कह सके कि शाह मशरक़ैन हूँ। मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूँ। अज़ादारों बस मुसाफिर ने इजाजत ली, हुसैन पर जान निशावर की। इसके बाद वो वक्त भी जब ज़ैनब ने देखा घोड़े की ज़ीन खाली थी। बस फिर क्या मंजर था, सैयद सज्जाद के खैमे में आई, बेटा तेरे बाबा नजर नहीं आ रहे, अम्मा खैमे का पर्दा उठाइए। खैमे का पर्दा उठा, मुंह के नैजा पे बाबा का सर देखा तो मैं अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। जिंदगी क्या है, मौत क्या है दुनिया समझे। हुसैन मर गए, हुसैन खत्म हो गए। सहेल बिन ज़ियाद कहता है शाम का बाजार था, तमाशाइयों का हुजूम था, एक तरनों के नैजा पे बुलंद था। हमने सुना सर ये कह रहा था हम हसीब का अल्लाह साहब रकीम कानू मिन आयातिना अजबा।
لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم محمد حسین اقبال حسین رسول اللہ مومن مومنات کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالين.